أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. یہ آیت نمبر 36-37 کی تلاوت ہوئی. 36 37 35 بھی. اس کا حاصل یہ ہے کہ یہاں سے اللہ رب العزت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بتلا رہے ہیں. اس سے پہلے بھی آپ کی والدہ کا، آپ کی نانی کا ذکر کر رہے ہیں اللہ پاک. عمران یہ حضرت مریم کے ابا جان کا نام ہے. ان کی پیدائش سے پہلے انتقال ہو گیا تھا. اور آپ کی بیوی امرات عمران یہاں پر ذکر ہے. حنا نام تھا ان کا. بہت عابد زاہد، بڑے متقی پرہیزگار تھے یہ. تو ایک دفعہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی چہل قدمی کر رہی تھی اپنے صحن میں. ایک پرندے کو دیکھی حضرت حنا کہ وہ اپنے بچوں کو چونچ میں لے کر کچھ کھلا رہا ہے. تو آپ کو اب تک اولاد نہیں ہوئی تھی. آپ نے دعا کی اور تکلیف ہوئی. ایک دل سے دعا نکلی کہ اے اللہ مجھے بھی اولاد نصیب فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. تو اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی. جب آپ امید سے ہوئی تو یوں کہا کہ اے اللہ میرے پیٹ میں جو ہے، اور امید یہ کی کہ مرد بچہ ہو تاکہ میں عادت کے لیے، ہیکل کے لیے اس کو ہمیشہ کے لیے وقف کر دوں، جو ہمارے لیے نہ رکو ہماری خدمت، وہ ہمیشہ تادم حیات وہ مسجد ہی کی خدمت کرتا رہے. تو وقت قریب آیا تو آپ کو لڑکی ہوئی. ہونے سے پہلے آپ نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ شیطان سے محفوظ رکھ، اور اس کی اولاد کو بھی. اسی وقت آپ نے دعا کی اس کی اولاد سے اب شیطان سے محفوظ رکھے اللہ. صحیح ہے ان کی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان چھوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بچہ روتا ہے، لیکن مریم اور حضرت عیسیٰ کو چھوا نہیں. یہ جزوی فضیلت ہے. اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت مریم نبی سے بڑی، ہرگز نہیں، بلکہ جزوی فضیلت ہے. اور اگر دوسرے نبیوں کو اگر شیطان چھوا بھی تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، کوئی اثر ہی اس کا نہیں ہوتا تھا. تو ایک فضیلت یہ معلوم ہوئی ان کی. اب اسی وقت آپ نے دعا کی تھی شیطان چھونے سے محفوظ رہے حضرت مریم بھی اور حضرت عیسیٰ بھی. اب جب لڑکی ہوئی تو چونکہ اس کو وقف کیے، خالو ہونا تھا، خالو. اور چونکہ ابا کا انتقال ہو گیا، حضرت مریم کے حنا تھی، انہوں نے کہا کہ میں سے نظر مانی تھی، اب یہ لڑکی ہے. اللہ پاک نے اور ذرا افسوس بھی کیے تھے کہ لڑکا ہونا تھا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے زیادہ کہ یعنی لڑکا اگر ہوتا تو یہ لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. بڑی مسعود مبارک یہ لڑکی ہے، اس سے نبی پیدا ہوں گے، وہ ہم کو معلوم ہے. تو بہت سے لوگ خورا ڈالے اس کو
کفالت میں لیتے، ہم اس کے کفیل بنیں گے۔ زکریا علیہ السلام بھی دعویٰ کیا، اور چونکہ آپ نبی بھی ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں اور آپ کی بیوی خالہ بھی ہونا جو ماں کے برابر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آگے آ رہا ہے وہ۔ لیکن یہاں پر جتنا مفسر بتلائے وہ قلم وغیرہ ڈالتے وہ بہتے ہوئے پانی میں، وہ 3 دفعہ آئی بھی آپ کہے تو سمجھ جاتے کہ تائید ربانی آپ ہی کے ساتھ ہے، لہذا آپ کی کفالت میں حضرت مریم رہتی۔ آپ ایک حجرہ بھی تعمیر کر دیتے، اس میں عبادت کرتی اور رات کے وقت اپنے خالہ کے پاس چلے جاتی ہیں۔ ایسے ہی ہوتے ہوتے عمر ہوئی تو ایک دفعہ آپ جب بھی آتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس تو وہاں پر کوئی میوہ پاتے، سردی کے موسم میں گرمی کا میوہ، گرمی کے موسم میں سردی کا میوہ، اور جاتے وقت دروازہ لگا کے بھی چل جاتے۔ اب پریشان ہو جاتے کہ بھئی آنے والا بھی نہیں ہے، میں دروازہ لگا کے گیا اور یہاں پر ان کے پاس میوہ ہے، یہ کہاں سے آیا بھئی میوہ، کون لا کے دیا؟ بلا کسی چیز کہ اللہ۔ تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ چھت پھاڑ کے آیا، زمین سے نکل کے آیا، بس اللہ پاک تو اولیاء اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ پاک دے دیتا ہے ان کو۔ کئی اس کے اندر اسباق نکلتے ہیں کہ ولی کی کرامت وغیرہ، یہ ساری چیزیں علماء اپنے کچھوں کا بیان القرآن نہیں صرف تفسیر کرنا ہے، اس لیے میں بتلا دیا یہ 3 آیتوں کا خلاصہ۔ پھر آگے آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پاس آیا، اللہ رب العزت جسے چاہے بغیر حساب کتاب کے عطا فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ پاک اذ قالت امرأۃ عمران، اس وقت کو یاد کرو جب کہ عمران کی بیوی نے کہا ربی انی نذرت، میرے رب میں نے آپ سے نظر مانی، لکا آپ سے مانی، ما فی بطنی محرر، جو میرے پیٹ میں ہے وہ آزاد ہوگا، فتقبل منی، لہذا آپ اس کو قبول کر لیجیے۔ کیوں؟ انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ ہی سے کہہ رہے ہیں اللہ، آپ ہی سننے والے جاننے والے ہیں۔ فلما وضعتها، پس جب انہوں نے جنا یعنی حضرت مریم پیدا ہوئی، قالت تو کہنے لگی دیکھ کر ربی انی وضعتها انثی، چونکہ یہ مرد نہیں تھا، لڑکا نہیں تھا تو یہ لڑکی تھی، میں نے اللہ میری نظر کیسی پوری ہوگی، میں تو لڑکی جنی۔ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ تم کو ہوا ہے پیدا وہ مجھے زیادہ معلوم ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، یہ اگر لڑکا ہوتا تو لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا، میں نے حضرت حنہ کہتی ہیں میں نے اس کا نام مریم رکھا، جس کے معنی آتے ہیں عابدہ، زاہدہ، متقی، پرہیزگار۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور میں پناہ میں دیتی ہوں اللہ آپ کے شیطان مردود سے، وذریتہ، اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ ربها بقبول حسن، اللہ رب العزت بہترین طریقے پہ اس کو قبول فرمایا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، بہترین طور طریقے سے حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی پرورش کی، وکفلا زکریا علیہ السلام نے کفالت میں لے کر پرورش کی۔ ایسے ہی بڑے ہوئے، کلما دخل علیہ، جب بھی زکریا علیہ السلام آتے، کلما عربی میں جب کا بھی یہ بھی اکثر ترجمہ یہی آتا کہ جب بھی آتے آپ ان کے محراب کے پاس، وجد عندہ رزقا، کھانے کی چیز پاتے۔ قال تو کہنے لگے یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، بن موسم کا پھل یہ کہاں سے آ رہا؟ قالت هو من عند اللہ، کہنے لگی اللہ کے پاس سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقینا اللہ پاک جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کتاب کے عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد